خلیفہ ہشام سے ایک نوجوان کی جرح۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں سخت قحط پڑا۔ قحط کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خلافت کی طرف سے قحط زدہ لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملی، اس لیے اس علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک وفد خلیفہ ہشام سے امداد کی درخواست کرنے کے لیے دمشق بھیجا۔ اس وفد میں ایک نوجوان دروس بن حبیب بھی تھا۔ یہ بڑا بے باک نوجوان تھا۔ وفد دمشق پہنچا اور ہشام کے سامنے پیش ہوا تو کسی کی جرات خلیفہ سے بات کرنے کی نہیں ہوئی۔ دروس بن حبیب بھیڑ کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی، جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دروس نے کہنا شروع کیا، امیر المؤمنین، ہم لوگ 3 سال سے شدید قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قحط کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چربی گھلی، دوسرے سال گوشت پگھلا، اور اب جبکہ یہ تیسرا سال چل رہا ہے، ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے خزانے میں بہت مال و دولت جمع ہے۔ اس دولت کی صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، دوسرے یہ کہ عوام کی ملکیت ہو، اور تیسرے یہ کہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جناب کا اس کو دانتوں سے پکڑ کر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ عام لوگوں کی ملکیت ہے تو اس کے خرچ کیے جانے کے لیے سب سے پہلے وہی حقدار ہیں، اور یہ دولت اگر سب آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ایسے نازک وقت میں جب لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حکم کے مطابق اس کو خیرات و زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کا اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا۔ اس کے باعث حضور والا کو اجر عظیم اور ثواب دارین حاصل ہوگا اور آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ دروس بن حبیب کے یہ فکرے ایسے چست اور دانش مندانہ تھے کہ ہشام بن عبد الملک دنگ رہ گیا۔ نوجوان کی ایسی بے باکانہ اور جرأت مندانہ باتوں پر یہ بھی اندیشہ تھا کہ امیر المؤمنین کا عتاب نازل ہو جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن وہ اس بات سے ڈرا نہیں، اس لیے کہ بندہ مومن کا دل بیم دریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ ہشام بن عبد الملک حالانکہ بڑا عظمت و جلال والا خلیفہ تھا، مگر اس نوجوان کی پکڑ ایسی تھی کہ وہ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا۔ نوجوان کی بات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے تینوں میں سے کوئی راستہ فرار کا نہیں چھوڑا۔ خازن اس وفد کو 10,000 دینار قحط زدہ علاقہ میں تقسیم کے لیے دے دیں اور 1,000 دینار تنہا اس نوجوان کو دے دیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔